بکھری ہوئی مٹی کی طرح ہو جائیں گے۔ اب آگے کا جو لفظ ہے وہ ذرا سوچنے کا ہے، اور اللہ کرے آج ہم کو اس کی دعا بھی کرنی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس قیامت کے دن تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ۔ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ میں تم بڑھ جاؤ۔ نمبر 1، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنی طرف والے تو کیا ہی خوب ہے داہنی طرف والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو عرش کی دائیں طرف ہوں گے، یہ مومنین کی جماعت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی مشرکین، کفار، زندیق، منافقین، یہ بائیں طرف۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے، یہ گروہ کے لیے ہم کو دعا کرنی ہے۔ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ گویا 3 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ تو عرش کے دائیں طرف جو عام مومنین کا ہے، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے۔ اور جو بائیں طرف والے ہیں منافقین، مشرکین، کفار، وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ جو سابقون، السابقون الاولون، وہ لوگ ہیں۔ اولئک المقربون، اللہ پاک جو لفظ فرما رہے ہیں وہ ذرا غور کیجئے، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں۔ اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں اللہ کے۔ اب میں آپ کے سامنے نوجوان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں، ہم سب مخاطب ہیں اس آیت کے، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے، لیکن نوجوان لوگوں کو خاص آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کروں گا کہ یہ حدیث کو آپ پلے باندھ لیں اور زندگی میں اس کو اپنا اصول بنا لیں انشاءاللہ، کہ مجھے بھی توفیق ملے، آپ کو بھی توفیق ملے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ سابقون الاولون کون لوگ، کیونکہ عام مومنین تو دائیں طرف ہے، سابقین کون ہے؟ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ مسند احمد کے اندر ہے، تم جانتے ہو ذل اللہ کی طرف سبقت کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے عرش کے بالکل سائے میں ہوں گے۔ اللہ کا عرش کا سایہ حقیقتاً بھی واقعتاً قیامت کے دن چاروں طرف سب لوگ پسینے میں غرق ہوں گے اور یہ مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہولناکی اتنی ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں بتایا ہے نمبر 1، حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں، کوئی بھی حق بات ہو اگر اس کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں۔ نمبر 2، حق مانگا جائے تو اس کو ادا کریں۔ اور نمبر 3، لوگوں کے معاملات میں وہی فیصلہ کرے جو اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں تو مفتی شفیع صاحب نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے 7 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں نے شاید پہلے سنا بھی ہوگا، اور نہیں تو آج پہلی مرتبہ اگر سن رہے ہیں تو اس کو غور کر لے، ہر ایک بندہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن کوئی قیامت کا منظر ہمارے لیے خوفناک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شریف کی بات ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 لوگ ایسے ہوں گے یذلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، کہیں پناہ نہیں ہوگی، وہ 7 لوگ ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا فرمایا گیا الامام العادل، عادل امام، بادشاہ جس کو بولتے ہیں، امیر جس کو بولتے ہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جس کو کسی پر کوئی بھی ولایت حاصل ہے، ولایت کا مطلب پاور حاصل ہے، مثلا پنچایت میں کوئی بیٹھنے والا آدمی ہے، ترات بن کے بیٹھنے والا ہے، یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ مفتی حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہے، انہوں نے اس کی تشریح میں یہ بات بتائی ہے کہ ہر وہ آدمی اس کے اندر داخل ہے جس کے ماتحت میں کوئی لوگ ہو اور وہ ان کے حق کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ پہلا سمجھ میں آ گیا؟
فرمایا کہ اگر گھر کے اندر ہم لوگ ہیں تو ہمارے ماتحت میں ہماری اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2 یہ غور کرنے کا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا، 24 گھنٹے اس کے دماغ کے اندر یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے خالی بیٹھ ہی گیا ہے، ذکر و تلاوت ہی خالی کرتا رہتا ہے، نہیں، عبادت اللہ۔ عبادت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے اس کی سوچ صرف یہی بن گئی ہے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو، آج یہ سبق سیکھ لے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں، 24 گھنٹے صبح اٹھنے سے لے کے رات تک اپنے آپ کو بار بار مخاطب کرانا، میں اللہ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا۔ نمبر 3 رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا ہے اور سیدھے مسجد میں آنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نماز کے اوقات، نماز، تلاوت، اذکار، یہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو انوار اور برکات اترتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو گئی۔ تو تیسرا آدمی کون ہوا؟ جس کا دل، اسی لیے جو جماعت میں نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے اگر وہ صدق نیت سے جاتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک ماحول ملتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 3 تو یہ ہوا۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی ایسے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ 2 آدمی ہیں، 2 دوست ہیں، ان کی غرض صرف اور صرف اللہ سے محبت۔ میں اس سے کیوں تعلق قائم کیا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت۔ اجتماع علیہ، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو اسی پر، جاتے ہیں تو اسی پر، دل کے اندر اللہ کے لیے محبت۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کو خبر دے دو کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ کتنے آدمی ہوئے بھائی؟ 4۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا، نمبر 3 جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور نمبر 4 آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک روایت سنا دیتا ہوں، بہت زبردست روایت ہے۔ ابو ادریس خولانی ایک بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں نے سنا، وہ جب بھی حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے نا تو صحابہ کو بڑی محبت تھی، عقیدت تھی صحابہ سے، ان کو یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی کے آثار میں سے ہے یہ لوگ، لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں دخلت مسجد حمص، مسجد حمص مسجد تھی حمص کی، اس کے اندر میں داخل ہوا، فَإِذَا فِيهِ حَلَقَةٌ، اس کے اندر ایک حلقہ لگا ہوا تھا سبق کا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں۔ فَإِذَا فِيهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا، 32 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اثنان و ثلاثون، اور وہ سب کے سب صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ۔ کہتے ہیں اس میں ایک نوجوان تھے، فیہم شاب اکحل، ایک بہت خوبصورت نوجوان تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ اکحل کہتے ہیں سرمگی آنکھ، ان کی آنکھ کے اندر سرما لگا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا۔ براق الثنایا، دانت ایک دم صاف، وائٹ دانت۔ محتبی، احتبا کہتے ہیں وہ جو 2 زانوں اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ایسا اکڑو لگا کے بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ مسجد میں اس طریقے سے دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ محتبی، جس طریقے سے چاچا بیٹھے ہوئے، یہ کیفیت میں۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، جب بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو سب صحابہ ان کی طرف دوڑ کے جاتے، حالانکہ نوجوان ہے، دوسرے صحابہ بڑی عمر کے ہیں۔ سالو، سب ان سے مسئلہ پوچھتے، اب وہ مسئلہ بیان کرتے، کہتے میں نے پوچھا
کہ یہ حضرت کون ہے؟ میں پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تھا، من ھذا، یہ حضرت کون ہے؟ صاحب بعض جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یہ معاذ ابن جبل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو یہ معاذ ابن جبل ہے۔ فقمت الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے مشغول ہو گیا۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، حضرت سے جا کے بیٹھنا چاہیے ان کے پاس۔ فلم اقدر علی احد منہم، لیکن یہ سب لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا تو پھر سے میں آیا اور آ کے حلقے کے اندر دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے۔ فَإِذَا مُعَاذٌ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، اب ایک کھمبا تھا، اس کھمبے کے پاس حضرت معاذ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا کام کیا؟ تلاوت، ذکر، اذکار، کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بیان کرو، بس یہی کام ہوتے تھے۔ تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ قال فصلیت عنده، میں ان کے قریب میں جا کے کھڑا ہو گیا اور میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ فلما انصرف جلست بینی وبینہ الساریہ، اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کس طرح بیٹھا کہ مجھے تو خوف تھا نا، ہیبت تھی صحابہ کی، تو تھوڑا دوری پر بیٹھا اور بیٹھ گیا اور ان کو دیکھنے لگا۔ ثم احتبیت، میں نے بھی ایسی احتبا بولتے ہیں عربی میں اس کو، زانوں کے اوپر بیٹھنا، اس طریقے سے میں بھی بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا فلبثت ساعۃ لا اکلم، تھوڑی دیر میرے کو تو ہیبت تھی تو میں بھی نہیں بول پا رہا تھا اور حضرت بھی کچھ نہیں پوچھ رہے تھے، حضرت معاذ بھی کچھ نہیں پوچھ رہے، نہ میں بول رہا ہوں نہ وہ بول رہے، لا یکلمنی ولا اکلمہ۔ ثم قلت واللہ، مجھے یہ تھوڑا انشرح ہوا پاس میں بیٹھنے کے بعد، میں نے کہا حضرت واللہ انی لا احبک، اے حضرت میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لغیر الدنیا، مجھے کوئی دنیا کی غرض نہیں آپ سے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لغیر الدنیا۔ ارجوہا اصیبہ، میں کہا کہ مجھے آپ سے کوئی دنیا بھی طلب نہیں کرنی ہے اور نہ میری آپ سے کوئی قرابت ہے، ولا قرابۃ بینی و بینک، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ حضور کے صحابی ہیں۔ فَلِأَيِّ شَيْءٍ، انہوں نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو بھائی؟ قُلْتُ لِلَّهِ تبارک و تعالیٰ، فقط اللہ کے لیے حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا زبردست جملہ ہے۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت معاذ، میں تو ایسے بیٹھا ہوا تھا، صحابی کہہ رہے، تابعی کہہ رہے، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاذ نے میرا اپنے ہاتھ سے میرا یہ جو بازو ہے نا، جیسے میں پکڑ کے بیٹھا ہوں، یہ کھول دیا، فنصر حبوتی، میرا ہاتھ ہٹایا، پھر کہا ابشر ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے تو میں تیرے کو ایک بشارت سناتا ہوں، تیرے اس عمل میں تو سچا ہے؟ حضرت بالکل میں تو سچا ہی ہوں، تو میں تجھے بشارت سناتا ہوں۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے فی ظل العرش، کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ۔ پھر آگے کا جو جملہ ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء، کہ وہ ایسا مقام ہوگا کہ اس مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا مقام ملا ہے اس بندے کو۔ بتائیے کیا ہے محبت، کتنا ہے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ تعلق صرف اللہ کے لیے اگر ہو جائے تو عرش میں سایہ پانے والے ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، میرے کو تو ایک بہت بڑے فائدے کی چیز مل گئی، ثم خرجت، اب میں باہر نکل کے عبادہ ابن صامت جو دوسرے صحابی تھے ان کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسا گیا، ایسا ہوا، حضرت نے میرے کو یہ جملہ فرمایا اور یہ حدیث سکھائی۔ تو عبادہ ابن صامت کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ ابن صامت تو اور آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں، یروی عن ربہ، کہ میں تجھ کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث اللہ رب العزت سے نقل کی، یعنی اس جملے کو نقل کرنے والے، یعنی اس جملے کے کہنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، یعنی حدیث قدسی، میں تجھ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ایسے شخص کے لیے، المتحابین، جو آپس میں محبت کرتے میرے لیے،
میری محبت ان کے لیے واجب. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی صحبت میں جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, اللہ والوں سے تعلق قائم کرو, کہ ان سے محبت جب اللہ کے لیے ہوتی ہے, کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. جب ان کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کی غرض سے تو ان سے للہ محبت ہوتی ہے, اور للہ محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگا دیں گے. فرماتے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی, اور للمتناصحین فیہ, میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں تو ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اور فرماتے ہیں للمتزاورین فیہ, میری وجہ سے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. لوگ سفر کرتے ہیں نا بزرگوں کی ملاقات کے لیے, نیک اللہ والوں کی ملاقات کے لیے. یہ سفر کے اندر یہ حدیث کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بتائیے اس سفر کے اندر کیا لذت آئے. کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ اپنے خالہ کے پاس جائیں, میں مثال دے رہا ہوں, اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس جائیں للہ محبت کرنے کی غرض سے, کہ میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں, اس لیے میں اپنی خالہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں, اپنی پھوپھی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. بتائیے اس ملاقات کے اندر لذت بڑھ جائے گی, اور ثواب کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی محبت ملے گی. یہ بڑی بات ہے. یہ پوری روایت جب انہوں نے فرمایا, پھر آگے فرماتے ہیں یہی بات کہ یہ لوگ کل نور کے ممبروں پر ہوں گے, جو آپس میں محبت کرتے ہیں نا, کہاں ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر. یغبطہم بمکانہم النبیون والصدیقون, انبیاء اور صدیقین بھی ان کے اس مقام کے اوپر رشک کریں. اس لیے بھائیو 4 باتیں ہوئی. اب 5ویں میں ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. 5واں وہ آدمی جس کو کوئی اچھی خوبصورت حسین عورت دعوت گناہ دے وے, گناہ کی دعوت دے وے, اس کے ساتھ برا کام کرنے کی دعوت دے وے, اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں سے میں بھی اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. ہم لوگ موبائل کے اندر دیکھتے ہیں حسین ترین عورتیں, وہ دعوت گناہ ہی دے رہی ہیں ہم کو. ایسے موقع پر ہم صرف خالی اتنا دے لیں کہ میں اللہ کے لیے اس تصویر کو نہیں دیکھوں گا. اب دیکھیے اگر اس رات میں موت آ گئی تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی سرفرازی ہوگی ہمارے لیے. یہ روزانہ کی عادت ڈالنی ہے ہم کو, کہ یہ عمل ہم کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. ٹھیک ہے, 5واں وہ آدمی. اور 6واں وہ آدمی جو صدقہ کرے تو اس طرح چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ ہو کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ پڑے. ایک واقعہ بات ختم کرتے ہیں, ایک واقعہ کہہ کے. ترجمہ تو سمجھ گئے نا. 7 آدمی بھی یاد رکھے ان 7 آدمیوں کو, اور اس کو حفظ کرے, اپنے گھر میں بھی اس کو یاد کرواوے, اپنی بچوں کو بھی یاد کرواوے, اپنی اہلیہ کو اور اپنی بچیوں کو بھی یاد کراوے. جن جن چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر عمل کرے. ٹھیک ہے. میں نے ابھی حضرت تھانوی کے خطبات میں ایک واقعہ پڑھا. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی اسرائیلی بات ہو. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں گزر رہے تھے. اس جنگل میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو وہ پتھر بڑی زور زور سے رو رہا تھا. اب یہ رونا انبیاء کو تو سنائی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ تو پتھر نے کیا جواب دیا کہ کل قیامت یہ جہنم کے اندر جو ایندھن بننے والے نا, وقودھا الناس والحجارہ, پتھر, تو میں بھی تو پتھر ہوں, مجھے بھی تو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو مجھے بھی جلنا پڑے گا. تو مجھے اس جہنم کے خوف سے رونا آ رہا ہے, اس کی آگ سے مجھے رونا آ رہا ہے. کس نے کہا؟ پتھر نے. کہا کہ چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے مستثنا کر دے گا اس میں سے. تو دعا کی, دعا کرنے کے بعد اس کو مستثنا ہو گئے. اب دوبارہ جنگل میں سے گزرے تو وہی پتھر سے گزرے تو وہ دوبارہ رو رہا تھا. اب اس کو پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی مسئلے کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جس مسئلے کی وجہ سے, جس رونے کی وجہ سے رحمت میری طرف متوجہ ہوئی تھی, اس رونے کو میں کیوں چھوڑوں؟ جس رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہوئی, اس رونے کو میں کیوں چھوڑوں؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ حضرت تھانوی نے بڑا زبردست واقعہ اب ہو گیا. ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو,
لیکن حضرت تھانوی نے مثال کے طور پر یہ واقعہ ضرور بیان کیا ہے. اس لیے ہم نوجوان ساتھی رات میں کم از کم 2 آنسو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے لیے ضرور بہائیں. سوتے وقت ہی صحیح, تہجد کی نیت کر لے گئے, لیکن سوتے وقت 2 آنسو تنہائی میں بیٹھ کے ضرور بہائیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو جو میں نے آج کا مضمون بتایا, والسابقون السابقون, سبقت کرنے والے, یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں. صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل میں ہوں گے. لہٰذا آج جب آپ کو بتا دیا گیا اور مجھے بھی پتہ چل گیا, تو ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کاموں کو ہم اپنے پلے باندھ دیں. اور اولئک المقربون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ مقرب ہوں گے. بتائیے جب یہ مقرب بن گئے تو آگے کی سب منزلیں آسان ہے کہ نہیں؟ تو قیامت کی کوئی سختی باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ یہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ صرف تیرے کلام کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ جو بات احادیث کی روشنی میں اور جو بات قرآن کریم کی روشنی میں بتائی گئی ہے, کہ اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد میں علماء ربانیین پیدا فرما, متقین صلحاء پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی محسنین کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کے اندر خیر کو وجود میں فرما. اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر.